السلام علیکم، میں ہوں نمرا سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک اور تہلکہ خیز آڈیو لیک ہو گئی ہے۔ بشریٰ بی بی اور لطیف کھوسہ کے درمیان یہ گفتگو ہوئی ہے، اور جو ان کی آڈیو ہے وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اور ٹیلی ویژن پر سرعام براہ راست چلائی جا رہی ہے۔ اب اس میں آڈیو کو کیا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت میڈیا کا، آپ پروپیگنڈا چیک کریں کہ ہم آتے ہیں آڈیو میں جو باتیں ہوئی ہیں اور جو گفتگو کی ہے بشریٰ بی بی نے وہ ایک الگ موضوع پر ہے، لیکن میڈیا اس کو کس طرح سے دکھا رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی بیوی اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے درمیان جو اقتدار کی جنگ ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے، وہ یہ ہو چکا ہے اور اس کو یہ رنگ دے کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے پینٹ کرنا کچھ تو ہے نا، میڈیا کو اس کو بھی ویوز چاہیے اور ایسے تو ویوز نہیں آنے والے۔ اقتدار کی جنگ کے نام پر پھر ورسز لگائے جاتے ہیں جس میں آگ ہوتی ہے، کرنٹ نامی وی ایس ورسز عمران خان صاحب کی بیگم اور ان کی جو بہنیں ہیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان صاحبہ۔ تو اس میں بشریٰ بی بی صاحبہ نے جو باتیں کہی ہیں، سب سے پہلے ان سے ہی شروع کریں گے ہم کہ لطیف کھوسہ صاحب سے انہوں نے کس متعلق بات کی ہے۔ بالکل، بشریٰ بی بی کی اور لطیف کھوسہ صاحب کے درمیان یہ گفتگو ہے، وہ اس میں بشریٰ بی بی کہتی ہیں کہ ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہمارا اچھا خاصا وہاں پر مسئلہ ہو گیا، وہاں کافی ایشو ہو گیا، پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا زیادہ بات کروں، وہاں میں نے کہہ دیا کہ میرے جتنے کیسز ہوں گے وہ وہی کریں گے، یعنی لطیف کھوسہ سے بات کری ہیں کیا، اور پھر ان کی بہنوں سے وہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کے جتنے کیسز ہوں گے وہ جو میں سمجھوں گی کہ جن پر لیٹ ہو رہا ہے تو پھر میں وہ انہیں کو ہی دوں گی، یعنی لطیف کھوسہ صاحب کو ہی دوں گی۔ یہ گفتگو لطیف کھوسہ کے ساتھ وہ کری ہیں، پھر جس میں لطیف کھوسہ صاحب نے کہا چلیں اگر وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے، وہ اصل میں یوں ہوا، لیکن ان کی بات کاٹ کے بشریٰ بی بی نے کہا کہ انہوں نے کہا جی ہمارے سے انہوں نے بدتمیزی کی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی اتنی ہمت ہوگی۔ میں نے آگے سے کہا کہ ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کر ان کے آفس چلی جائیں، یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی، اور پھر انہوں نے اس پر کہا کہ کہتی ہیں ہم یہ پوچھنے گئے تھے ان کے آفس کہ آپ نے زہر والی لائن کیوں لکھی، اور وہ پھر جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا کہ آپ ایسے مت بولیں، بشریٰ بی بی نے کہا ان کی بہنوں کو، تو وہ خیر بہت بولی، ان کی بہنیں بہت زیادہ بولی، تو میں نے پھر خان صاحب کو کہا کہ بس میرے وکیل تو کھوسہ صاحب ہی ہیں، اور پھر میں اٹھ کر چلی گئی کہ زیادہ بات خراب نہ ہو، زیادہ مسئلہ نہ پڑ جائے۔ بالکل۔ پھر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں پھر کیا پرابلم ہے اصل میں، پھر بشریٰ بی بی نے کہا وہ کہتی ہیں کہ ہم نے جانا نہیں تھا، کھوسہ صاحب کی وائف نے کہا تھا کہ تم لوگ جا کر ملو، میں نے کہا کہ وہ مطلب اگر آئیں گے تو آپس میں کہیں لڑائیاں نہ ہو جائیں، بشریٰ بی بی نے کہا ہم لوگوں کی، تو پھر میں خاموش ہی رہی۔ پھر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ میں بدتمیزی کرنے والا نہیں ہوں، ٹھیک، میں نے بدتمیزی نہیں کی ہے، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ بار بار پلیز ان کو انسسٹ مت کریں، آپ مجھے کرنے دیں، میں جس طرح مناسب سمجھ رہا ہوں مجھے اس طرح لے کر چلنے دیں۔ اس بات کو انہوں نے کہہ دیا کہ بدتمیزی ہے، تو بشریٰ بی بی صاحبہ نے کہا کہ جی نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، میں آپ کو بتاتی ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ پٹیشن کے لیے گئی تھیں، وہ کہتی ہیں یہ اگر یہ تو ہے، اگر جھوٹ ہے تو ہم گئے تھے ان سے ملنے، کیونکہ ان کا جو رویہ تھا، پھر وہ انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ تمہارے بارے میں 9 مئی کے حوالے سے اور سائفر کے حوالے سے اتنا برا پھر کیوں بولا، انہوں نے ان کی بہنوں کے یہ کہنے تھے۔ دیکھیے یہ بشریٰ بی بی اور لطیف کھوسہ کے درمیان جو بات ہے، اس میں بشریٰ بی بی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ کیسز کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے تمام تر، اقتدار کے حوالے سے اب اس میں اقتدار کی جنگ، اس پر بات کریں گے کہ اس آڈیو کو کیا ہے، اس آڈیو میں ایسی کیا بات ہے، لیکن اس میں اقتدار کی جنگ کہاں ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا کہ یا تو ایک رسہ کشی ہو جس میں بشریٰ بی بی ہوں اور اس میں ساتھ علیمہ خان صاحبہ ہوں یا عظمیٰ خان صاحبہ ہوں، لیکن اس میں اقتدار کی جنگ والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اپنا اپنا موقف ہے، میرا اپنا موقف ہوگا، آپ کا اپنا ہوگا، میں الگ وکیل کرنا چاہتا ہوں گا، میری یہ خواہش ہوگی کہ میرا جو مقدمہ ہے کوئی ایسا وکیل جو میں سمجھتا ہوں جو مجھے ٹھیک لگے وہ لڑے، اور آپ اپنا سمجھتی ہوں گی، تو یہ رائٹ ہر کسی کو ملنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ کال لیک کون کر رہا ہے، جو آڈیو ہے سب سے پہلے ریکارڈ کون کر رہا ہے؟ پاکستان کی سابقہ خاتون اول کی جو آڈیو وہ ریکارڈ ہو گئی، آڈیو کال ریکارڈ ہو گئی، اور اس کے بعد وہ منظر عام پر آ گئی، ان حالات میں منظر عام پر آ گئی جب عمران خان صاحب کے خلاف انٹرویوز ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب کے کردار کو اچھالا جا رہا ہے
کردار کشی کی جا رہی ہے. اور بالکل اس وقت وہ چیئرمین پی ٹی آئی بھی نہیں ہے. چیئرمین پی ٹی آئی اب تو انہوں نے اپنے آپ کو ابھی تب تک تو ظاہر ہوں گے جب تک کوئی نیا چیئرمین اپوائنٹ نہیں ہو جاتا. نامزد انہوں نے کیا ہے جو گوہر خان صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب کو. لیکن اس میں معاملہ یہ ہے نا کہ بشرا بی بی صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی جو بہنیں تھیں وہ لطیف خوسا صاحب کے پاس گئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ والی جو لائن ہے نا زہر والی، وہ لائن نہیں ہونی چاہیے. اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے مطابق اس مبینہ آڈیو میں یہ بھی سامنے آئی ہے بات کہ لطیف کھوسا صاحب نے کوئی بدتمیزی کی، ایسی بات ہے. تو بار بار شاید لطیف کھوسا صاحب نے ان کو کیا کہا، علیمہ خان یا عظمیٰ خان صاحبہ کو، کہ آپ بار بار ان کو انسسٹ نہ کریں، یا تو یہ انہوں نے میں جیسے مناسب سمجھ رہا ہوں مجھے ویسے کرنے دیں، یہ بات انہوں نے کی جس پر انہوں نے کہا کہ بدتمیزی کی. تو یہ آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، بالکل ہو جاتے ہیں. اور ایسے میں تو ہمارے پاس دیکھیں نا جو ایک مشکل وقت اس وقت ان پر چل رہا ہے، تو عظمیٰ بخاری صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کا اختلاف کسی کو یاد نہیں ہے کہ میں اس کو بہنوں کسی صورت میں تمثیل نہیں دے رہا، لیکن ابھی بھی دیکھیں نا کہ پارٹی میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں. تو یہ کیا نئی بات، خود میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب جو کہ بھائی ہیں، دونوں کے اختلافات الگ الگ لیول کے ہیں. اس گفتگو سے واضح ہوتا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ چاہتی ہیں کہ ان کے کیسز لطیف کھوسا صاحب جو ہے ان کے وکیل ہوں. تو بالکل. اور اس میں ایک اور بات جو کہ میں کہہ رہا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں یا پھر کسی اور وکیل کے بارے میں لطیف کھوسا صاحب عمران خان صاحب کی بہنوں کو اس مبینہ آڈیو کے ذریعے جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بار بار آپ ان کو انسسٹ نہ کریں، یعنی کہ یا تو بشرا بی بی کے بارے میں یہ بات ہوگی یا پھر کسی وکیل کے بارے میں یہ بات ہوگی. تو ایک اور بات اس کے علاوہ باقی جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں کہ بشرا بی بی نے کہا کہ جب اس واقعے کا انہیں علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب میرا تو جو وکیل ہے جو آپ کے جیل میں کھانے میں زہر ہونے کے لیے جو میں نے کیا ہے تو اس میں نے لطیف کھوسا صاحب کو کیا ہے اور میرا جو مقدمہ ہے وہ لطیف کھوسا صاحب ہی لڑیں گے. تو جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں انہوں نے لطیف کھوسا صاحب کے نام پر ان کو اعتراض تھا، تو انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ کو آ کر بتایا یا پھر انہوں نے یہ اخذ کیا کہ یہ کوئی مطلب بدتمیزی تھی، لیکن جو بات لطیف کھوسا صاحب نے بتائی وہ ایک الگ بات ہے. تو ان دونوں باتوں میں سے کیا بات صحیح ہے کیا بات غلط ہے، یہ لوگوں کے اوپر ہے کس بات کو وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ صحیح ہے. اس کے بعد بھی کوئی مزید گفتگو بھی سامنے دیکھیے اتنی گفتگو بہت تھی کہ جو آئی ہے، اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ اقتدار کی جنگ ہے. بہرحال جو بشرا بی بی نے ایک کیا تھا نا، ایک درخواست دائر کی تھی کہ شوہر کو کھانے میں زہر دینے کا خدشہ ہے، بشرا بی بی نے گھر کے کھانے کے لیے درخواست دائر کر دی، جو کہ عمران خان صاحب خود بھی کہتے آئے ہیں کہ ظاہر ہے ان کو خدشہ ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ نے، یہ 2 اکتوبر 2023 کی بات ہے، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ نے شوہر کی سیکیورٹی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا. یہ جیو نیوز کی میں خبر پڑھ رہا ہوں. بشرا بی بی نے لطیف کھوسا کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی، جس میں وزارت داخلہ، وزارت دفاع، وزارت قانون کے سیکرٹریز، آئی جی جیل خانہ جات، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ڈی جی انٹیلیجنس بیورو اور ڈی جی ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں خوراک کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے. اس لیے خدشہ ہے کہ میرے شوہر کو جیل میں کھانے کے ذریعے زہر دیا جائے گا، یہ انہیں خدشہ ہے. تو درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ میرے شوہر کو جیل مینول کے مطابق وہ سہولیات نہیں دی جا رہی جس کے وہ حقدار ہیں. شوہر کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک آئین کے آرٹیکل 9 اور 14 کی خلاف ورزی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں واک اور ایکسرسائز کی سہولت فراہم کی جائے، یہ اس وقت تک کی بات ہے، لیکن اب یہ ہو چکا ہے. انہیں گھر کے کھانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، جو کہ اب تک نہیں دی گئی، جیسا ماضی میں قیدیوں کو سہولت دی گئی ہے. میاں صاحب کے لیے کھانا جاتا تھا اور مریم صاحبہ کے لیے بھی. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں، ذمہ دار میڈیکل افسر کے ذریعے خالص خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ ملاوٹ زدہ خوراک شوہر کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. درخواست میں مزید استدعا کی گئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی انڈر ٹرائل قیدی ہیں اور ملزم
जुर्म साबित होने तक बेकसूर या जिसे कहते हैं कि मासूम तस्वुर होता है, लिहाजा जेल में सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया जाए, ये कहा था। और उसके बाद देखें, इसको खुद जियो न्यूज़ इस ऑडियो को इक़्तिदार की जंग समझ रहा है और वो भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि इक़्तिदार की जंग है। जियो न्यूज़ क्या कहता है इस ऑडियो के सामने आने के बाद, वो कहते हैं कि ऑडियो में बुशरा बीबी को कहते सुना जा सकता है कि वहाँ पर हमारा मसला पड़ गया था क्योंकि उनकी बहनें भी साथ थीं, बल्कि हमारी तो अच्छी खासी हो गई थी। जिस पर लतीफ़ खोसा कहते हैं अच्छा। बुशरा बीबी ऑडियो में कह रही हैं कि वहाँ काफ़ी इशू खड़ा हो गया था, तो मैंने ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा कि मैं उन लोगों से ज़्यादा बहनों से बात करूं, यानी कि बहनों की बात। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो मैं उन्हीं को दूंगी। लतीफ़ खोसा बुशरा बीबी से कहते हैं चलें बार के, वो कहती हैं कि मेरे साथ उसने बदतमीज़ी की। असल में हुआ यूं, बुशरा बीबी लतीफ़ खोसा की बात काट कर कहती हैं उन्होंने कहा कि उसने हमारे साथ इतनी बदतमीज़ी की है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि किसी की इतनी हिम्मत हो। तो मैंने आगे से ये कहा कि उनको क्या ज़रूरत थी कि ये तीनों उठकर ऑफिस चली जाएं। बुशरा बीबी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि ये कौन होती हैं पूछने वाली। कहती हैं हम पूछने गई थी कि आपने जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा कि आप इस तरीके से मत बोलें, वो बहुत ज़्यादा बोली। तो मैंने खान साहब से कहा कि नहीं, बस मेरे वकील वही हैं। तो फिर मैं उठकर आ गई। लतीफ़ खोसा जवाब में कहते हैं बार के पता नहीं इनको क्या मसला है। बुशरा बीबी एक बार फिर लतीफ़ खोसा की बात काटते हुए कहती हैं हमने जाना नहीं था। खोसा साहब की अहलिया ने कहा तुम लोग जाकर मिलो। मैंने कहा उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। फिर मैं खामोश हो गई। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं बदतमीज़ी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने ये ज़रूर कहा कि देखें बार बार आप ज़िद मत करें, जिस तरह से मैं मुनासिब समझता हूँ मुझे करने दें। इसी बात पर उन्होंने कहा कि जी बदतमीज़ी की है। मैंने क्या बदतमीज़ी करनी थी। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी कह रही हैं नहीं जी, अब मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई थी, वो कहती हैं ये तो है ही झूठ, हम तो इनसे वैसे ही मिलने के लिए गए थे। हाँ, आगे उनका रवैया कहती हैं उन्होंने खान साहब के हवाले से, साइफ़र के हवाले से, तुम्हारे हवाले से, 9 मई के हवाले से इतना बुरा भला बोला। यानी कि बुशरा बीबी को अलीमा खान साहिबा और उज़्मा खान साहिबा लतीफ़ खोसा साहब से मिलने के बाद ये कहती हैं कि लतीफ़ खोसा साहब का जो रवैया था वो बदतमीज़ी कर रहे थे, वो बुरा था। साइफ़र के हवाले से उन्होंने बहुत बुरी बातें की और बुशरा बीबी के हवाले से, 9 मई के हवाले से जो बातें कहीं, तो ये थी तमाम तर कहानी। बहरहाल अब देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या निकलता है, लेकिन इसमें कोई इक़्तिदार में जंग वाली कोई भी बात नहीं है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।